میرے سے نادر ہوا تھا پچھلی دفعہ. چھٹا ساتواں رکوع آدھا ہوا تھا. یقتلون النبیین بغیر ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بس یہی ہوا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. ارشاد باری ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں وہ خواہ بندے مومن ہو، ایمان لا کر مسلمان ہو، یا ایمان لانے سے پہلے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا بے دین ہو. صابئین وہ لوگ ہیں جو دین سے کلیتاً دور ہوتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا. اور یہود و نصارہ میں مشرکین بھی آ گئے، چونکہ یہود اور نصارہ دونوں نے اللہ کریم کے ساتھ شرک شروع کر دیا تھا. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے پہ لگ گئے. تو گویا ان دو میں یہودی، نصرانی، مشرکین یا بے دین. تو اب ان چار شکوں میں مسلمانوں کے علاوہ تقریباً سارے فرقے آ جاتے ہیں. یہود و نصارہ کے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان میں یا مشرک ہیں اور یا وہ لوگ ہیں جو کسی دین کے پابند نہیں، نہ کسی دین پر ایمان رکھتے. تو گویا سارے فرقے دنیا بھر کے ان میں شامل ہو گئے. اب اس کے ساتھ مسلمانوں کو کیوں شامل رکھا گیا؟ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے. مسلمانوں کا بھی صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ قبول کر لینا کافی نہیں ہے. کفر سے اور انکار سے بدرجہ بہتر ہے زبانی اقرار بھی کر لینا اور دل سے مان لینا، بدرجہ بہتر ہے، لیکن کافی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سلطنت میں کوئی قانون نافذ کیا جاتا ہے تو بالکل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی بندہ بھی، خواہ وہ ہمارا اپنا ہے یا پرایا،
ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری پارٹی کا بندہ ہے یا ہماری مخالف پارٹی کا بندہ، یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا۔ کوئی حاکم، کوئی سلطان یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے گھر والے ہوں، میرے عزیز و اقارب ہوں یا عام آدمی، یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا۔ تو اس ضمن میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ مسلمان ہوں، یہود و نصارہ ہوں یا بے دین ہوں، کوئی بھی ہو، بات سیدھی سی ہے، من آمن باللہ، ان سب میں سے جس نے اللہ کے ساتھ ایمان قبول کیا، اللہ کو اس کی ذات اور اس کی تمام صفات کے حوالے سے مانا، اللہ کو ایسے مانا جیسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کا حکم دیتے، اور وہی یقین والیوم الآخر، وہی یقین اس سے آخرت کے حساب و کتاب کے دن پر ہے، اور وہ یقین اس ایمان اور اس کی قوت کے ساتھ وعمل صالحا اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے اور اس کا کردار اور اس کے اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی جو انسانوں کی بنائی ہوئی تہذیبیں ہیں، اپنی اپنی معاشرت اور اپنے اپنے طرز زندگی اور اپنی اپنی تہذیب کو ہر شخص بہت اچھا کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سب کے نزدیک ان کی اپنی تہذیب صالح ہے، ہمیں پسند آئے نہ آئے، لیکن جو اس تہذیب کے پیروکار ہیں اور اس پر چلنے والے ہیں وہ اسی کو صالح سمجھتے ہیں۔ تو صلاحیت کا معیار کیا ہوگا؟ ایک بات کو میں اچھا سمجھتا ہوں، آپ اسے نامناسب سمجھتے ہیں، تو معیار کیا ہوگا؟ صلاحیت کا معیار ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کی زندہ تفسیر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کی کہ یا ام المومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو وہ اعلیٰ ترین قدریں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آپ نے آپ کے ہمراہ اتنا وقت بسر کیا، اور ایک ایک ادا کو آپ نے نوٹ کیا، سمجھا اور امت کو پہنچایا۔ لہذا یہ جو مکارم الاخلاق ہیں، اخلاقیات کی بلندی اور انتہائی بلندی، اس کے بارے آپ کے معمولات تعالی میں سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے بڑا خوبصورت، بڑا مختصر سا جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں۔ جس کام کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا، جس انداز سے کرنے کا حکم دیا، اور جو انداز اللہ کو پسند تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے، اور جس سے کتاب اللہ نے روک دیا اور جو بات اللہ کو پسند نہیں، حضور وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے اخلاق عالیہ سے واقفیت حاصل کرنا چاہو تو قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دو۔ جو قرآن کرنے کا کہتا ہے حضور کرتے تھے، جو کرنے سے روکتا ہے حضور اس سے رک جاتے تھے۔ سو فرمایا بات صرف زبان کی نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ دین میں
تمام اکابر علماء نے ایمان عمل کو قرار دیا ہے. محدثین، مفسرین، فقہاء، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدثین اس بات پہ جمے ہوئے ہیں کہ ایمان عمل کا نام ہے. اگر ایک شخص کہتا بھی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کلمے کو قبول بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. ائمہ فقہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ سارے اسی بات کے قائل ہیں، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ وہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں یہ ایک عمل بھی تو ہے، اس لیے اسے مسلمان مانا جائے. باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا دین پر، تو اسے سزا دی جائے اور مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں یہ بھی تو ایک عمل ہے. لیکن اس کے بعد وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل کرنے کے بعد عملی زندگی میں اسلام کی پرواہ نہیں کرتا تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے، جب تک وہ عمل اختیار نہیں کرتا اسے چھوڑا نہ جائے، اور اگر اسی بے عملی میں مر جائے تو پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اس لیے قرآن حکیم نے ایمان اور عمل کو آپ الف لام میم سے والناس تک پڑھ جائیے، جہاں ایمان کی بات آئے گی ساتھ عمل کی بات آئے گی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کی بات آئے گی عمل صالح کی بات آئے گی. ایمان اور عمل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. سو فرمایا اس سے پہلے اب ہمارے زمانے میں آپ یہ بات میری یاد رکھ لیں کہ آج کی جو ترجمہ اس آیت کا کیا جاتا ہے وہ آیت کے خلاف ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا بے دین ہو جو بھی بھلے کام کرے گا وہ جنتی ہے. یہ آپ کے جو موجودہ محققین ہیں اور جو موجودہ آپ کا معاشرہ ہے اور جن کا ایک طرح سے مذہب انسانیت ہے، یہ ایک نیا مذہب نکلا ہے کہ جی ہمارا تو مذہب انسانیت ہے، اس میں ہمارے نام نہاد دانشور اور بیشتر شاعر و ادیب اور اس طرح کا ایک طبقہ اس میں شمار ہے جن کا مذہب انسانیت ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ انسانیت ہے کیا. اللہ کریم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو اللہ سے ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، جو حقائق کو نہیں مانتا، اس کا اتباع نہیں کرتا، اولئک کالانعام، وہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی مثال ہے ان کی. کھایا پیا پیٹ بھرا بچے پیدا کیے مر گیا، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے ان کی. بلکہ فرمایا بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانوروں میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. اللہ نے انہیں انسان پیدا کیا اور انسانی صلاحیتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود یہ زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، تو یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. انسانیت کا درس دیتا ہی اسلام ہے، اور انسانیت بنی نوع آدم کو اسلام نے ہی عطا کی. آدم علیہ السلام نے جو دین عطا فرمایا وہ بھی اسلام تھا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے جو دین عطا فرمایا بنیادی طور پر وہ سارا اسلام ہی تھا. لیکن بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یاد رکھیں دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے خبر اور ایک حصہ ہے اوامر و نواہی، عمل.
خبر میں تبدیلی نہیں ہوتی، چونکہ خبر میں تبدیلی ہو تو دو میں سے ایک غلط ہوتی ہے۔ ایک خبر آئی ہے، اب دوسری خبر اس سے متصادم ہے، تو دو میں سے ایک سچی ہوگی، دونوں سچی نہیں ہوتی۔ خبر ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، یہ خبر ہے۔ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، یہ خبر ہے۔ ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، ان کا وجود ہے، یہ خبر ہے۔ شیاطین ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ خبر ہے۔ خبر وہی ہے جو آدم علیہ السلام نے دی۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہو، آدم و صفی اللہ۔ ہر نبی کے دین میں کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ یہ خبر ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تمام انبیاء نے جو کلمہ عطا فرمایا اس کا پہلا جز خبر ہے، دوسرا ان کی رسالت کے بارے ہے۔ اب رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ احکام اور زندگی کا نصاب دے۔ رسول وہ ہے جو اللہ کی پسند کے مطابق زندگی کا نصاب عطا فرمائے۔ رسالت کا منصب یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ دے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے اور انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے۔ لہذا ہر نبی نے اپنے زمانے میں جو احکام دیے وہ جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کے لیے تھے اور ان کے زمانے کے لیے تھے۔ اب نئی نبوت آ گئی، احکام بدل گئے، تھوڑے بہت اس میں رد و بدل ہو گیا، لوگوں کے مزاج کے مطابق، لوگوں کے رواج کے مطابق، ان کی قوت برداشت کے مطابق۔ کیونکہ احکام، آج ایک حکم ہے کل اس کے مخالف، آج ایک آدمی کا حکم ہے اسے قید کر دو، کل اس کے لیے حکم آ سکتا ہے اسے چھوڑ دو۔ تو دونوں صحیح ہیں، آج اس کا قید کرنا صحیح ہے، کل اس کا رہا کرنا صحیح ہے۔ احکام بدلتے رہتے ہیں اور اپنے وقت پر سارے صحیح ہوتے ہیں۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ مبعوث ہوئے ساری انسانیت کے لیے، لہذا پہلے تمام احکام منسوخ ہو گئے اور زندگی کے ہر عمل میں وہ حکم مؤثر ہو گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے دیکھا اور پسند فرمایا، آپ نے دیکھا اور منع نہیں کیا، آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا، یہ ساری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں اور یہ ساری تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ اور آج بھی گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کا مفہوم بیان کرے یا قرآن کے حوالے سے بات کرے تو اس سے ایک بات ضرور پوچھی جائے کہ یہ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ، کیا جب حضور نے یہ آیت بیان فرمائی تھی صحابہ نے یہی مفہوم سمجھا تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اور اگر صحابہ نے یہ مفہوم نہیں سمجھا تھا تو پھر آپ غلطی پر ہیں، چونکہ قرآن کا ترجمہ منطق سے کرنا، صرف و نحو کے زور پر کرنا، حکایات و روایات کے زور پر کرنا درست نہیں ہے۔ ورنہ تو عرب اپنی زبان پہ ناز کرتے تھے اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے بے زبان، گنگا۔ وہ کہتے تھے زبان ہے عربوں کے پاس، باقی لوگ تو عجمی ہیں، سارے گنگے ہیں، ان کے پاس زبان کہاں سے آئی؟ لیکن جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو عرب کے وہ چنے ہوئے لوگ جنہیں اللہ نے اپنے رسول کی مائیت کے لیے منتخب کر لیا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے فضائل لکھتے ہیں، تو ایک جگہ وہ یوں رقم تراز ہے کہ ارشاد ہے کہ آدمی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر کے لیے بنیادی طور پر حاصل کی جاتی ہے، وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ عجیب بستی ہے کہ جن لوگوں کو رفاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا اللہ نے، وہ سب مدینہ منورہ میں دفن ہوئے، گویا اس سرزمین سے ان کے خمیر کی مٹی اللہ نے لی تھی۔ یہ کیسی خوش نصیب مٹی ہے اور اللہ کو یہ کتنی محبوب ہے۔
یہ فضیلت مدینہ منورہ میں ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں، اور فضائل بے شمار لکھنے کے بعد ایک عجیب فضیلت وہ فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا، جن میں اکابر صحابہ خلفاء، مسلمان ہو تم بھی سن لو، جو مسلمان نہیں ہیں انہیں مشرک ہیں، یہودی نصارہ ہیں یا بے دین ہیں جو کسی دین پہ یقین نہیں رکھتے، اس ساری باعث کلمہ طیبہ میں ایک ایسی برقی رو ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی تجلی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے پہلے کہ ساری برائیاں، سارے گناہ اور سارے کفر و شرک، ہر چیز ایک لمحے میں مٹ جاتی ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں وارد ہوا۔ اب اس کی مرضی کہ وہ واپس وہی ظلمت اپنے اوپر لادنا چاہتا ہے یا آگے سفر نور کا کرنا چاہتا ہے، ساری ظلمتیں مٹ گئی۔ ایک روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ہمارے عہد حاضر کے یار لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بنا لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ یاد رہے اس کا مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشاد سے واضح ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر جنتی ہیں، اب اس کے بعد چاہیں وہ کچھ بھی کریں۔ بڑا عجیب ارشاد عالی تھا، عقول انسانی کی جہتیں تو بے شمار ہیں، وہ کیا کیا سوچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بدر میں میرے ساتھ شریک تھا وہ سارے جنتی ہیں، اس کے بعد فرما دیا چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ گناہ کریں، اگر وہ چوری کریں یا وہ کفر کر بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی کرے میں نے قید کوئی نہیں لگائی۔ محدثین اس پہ پھر بحث کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو شرک پر یا کفر پر مرے گا میں اسے نہیں بخشوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کوئی قید نہیں ہے کہ کفر و شرک نہ کریں اور جو چاہے کرتے ہیں، فرمایا جو بھی کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے اہل جنت میں قرار دے دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی ہے کہ یہ جنتی ہے، اسے وہ وہی توفیق دیتا ہے اسی عمل کی جو اہل جنت کو سزاوار ہے، اس کے خلاف وہ عمل کرتا ہی نہیں، اسے اور عمل کرنے کا خیال ہی نہیں آتا، اللہ کریم اس کے دل سے وہ چیزیں نکال دیتا ہے، اس کا عمل اہل جنت کا عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اختلاف ہو، دو رائے ہو جائے اور اہل بدر میں سے کوئی ایک بندہ زندہ ہو، باقی ساری امت ایک رائے پہ متفق ہو جائے اور اس ایک بندے کی رائے ان سے مختلف ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل اس کی رائے پر کرنا جو بدر والا دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ جنتی ہے اور اس کی رائے غلط نہیں ہو سکتی، اللہ اس کے دل میں وہی بات ڈالے گا جو حق ہے۔ اب اس سے اس طرف آئیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے کہہ کر وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب اسے جنت میں بسنا ہے، جنت کا کھانا ہے یعنی حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اہل جنت کا کردار اپنانا ہے، باحیا ہونا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اس کا کردار
اہل جنت کا ہونا چاہیے، اور اگر جنت میں داخل ہونے کے بعد عمل کی دنیا میں جنت سے بھاگ کر دوزخوں کے ہمراہ مل گیا تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ تو بھگوڑا ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ کافر اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے انسانی حقوق بحال ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، جان مال کی حفاظت کی جائے، اس کے روزگار کا کیا جائے، تمام اس کے بچوں کی تعلیم کا کیا جائے، اس کی بیماری کے علاج مال، جو انسانی حقوق ہیں وہ کافر کو حاصل ہیں، لیکن مرتد کا کوئی حق نہیں مرتد کو قتل کر دیا جائے کہ جنت کا بھگوڑا ہے۔ اور یہ وہ جرم ہے کہ جسے اللہ یہ عظمت عطا کرے اور وہ اللہ سے بغاوت کر کے بھاگ جائے، فرمایا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو اس آیے کریمہ سے لوگوں نے یہ آسانی ڈھونڈ لی ہے کہ جی کو مسلمان ہونا شرط نہیں، یہودی ہو، نصاری ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مذہب تو انسانیت ہے، جو بھی بھلا کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جناب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جنت اللہ کے مقرب بندوں کا گھر ہے، نافرمانوں کا نہیں، بے ایمانوں کا نہیں، جن میں ایمان ہی نہیں ہے ان کا نہیں، ان کا گھر دوزخ ہے۔ ہاں ایمان لانے سے پہلے وہ مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے یا بے دین ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کو صدق دل سے قبول کر لیا، وعمل صالحا، اور پھر اس کے اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل گئے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا انعام ہے ان کے پروردگار کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو انہیں کوئی آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ پہ افسوس ہوگا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور زندگی کو سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیا، جو گزر گئی اس پر انہیں رنج نہیں ہوگا کہ اس کی تلافی بھی کر دی جائے گی، اور آنے والے حالات کا انہیں ڈر نہیں ہوگا کہ اس میں بھی انہیں اللہ کی رحمت دستگیری فرماتی نظر آئے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک موقع پر جب تم صرف زبانی کلمے پر رہ گئے اور عملی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور عمل میں تم نے ترک کر دیا عمل کرنا شریعت پر، تو اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تم پر معلق کر دیا کہ یا تو اپنا عمل درست کرو اور یا یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر پہاڑ کو طور کو معلق کر دیا اور تم سے وعدہ لیا، اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اور جو دین موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے اسے پوری مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن سکو۔ بے عجیب بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ایک اصول ہے کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تو ان پر تو زبردستی ہو گئی کہ طور اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا، اب نہیں مانتے تو پہاڑ کے نیچے کچل جائیں گے۔ سب نے توبہ توبہ کی، وعدے کیے، عہد کیے کہ آئندہ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یاد رہے کہ دین منوانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بنو کے شمشیر کسی سے کہے کہ کلمہ پڑھو نہیں تو قتل کر دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کلمہ اس کی اپنی پسند ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے یا ایمان لانا چاہتا ہے، یہ اس کا رب العالمین کا معاملہ ہے۔
لیکن ایمان لانے کے بعد اگر ترک عمل کرتا ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر سزائیں دے، اسے اس پر زبردستی کرے۔ جس نے مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اس پر اسلام سے عمل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے، پھر وہ سزا کا بھی مستحق ہے اور زبردستی کا بھی، چونکہ اس نے اپنی پسند سے دین اختیار کیا۔ اب چھوڑے گا تو سزا قتل ہے، عمل نہیں کرے گا تو درے مارے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے، قید کیا جائے۔ حالات کے مطابق جو بھی قاضی اسے سزا دے گا وہ درست ہوگی تب تک جب تک وہ اپنا عمل درست نہیں کرتا۔ اور یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو خود کو حکمران یا حاکم یا حکومت کہتے ہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی کہ عملی دنیا سے سب سے زیادہ دور ہماری حکومتیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی کی حد دیکھیے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتوں کے انتخاب کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ انہی کو منتخب کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے، اس لیے کہ خود ہم بھی دین سے دور ہیں، ہمارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اور وطن عزیز میں ایک عجیب سوچ بن گئی ہے، ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں تھانہ نہیں دیکھا اور شاید مرتے دم تک تھانے نہ جائیں، وہ بھی ووٹ ایسے بندے کو دیتے ہیں کہ میں کل جرم کروں گا تو یہ تھانے میں میری مدد کرے گا۔ عجیب بات ہے، تب تم نے کیا نہیں، کرنے کا ارادہ نہیں، تو جو جرائم کی پشت پناہی تھانے میں کرے گا کیا وہ خود دیندار اور نیک ہوگا؟ تم سے بڑا مجرم ہوگا، تم اس کی حمایت میں جا رہے ہو۔ تم سپولیے ہو، ایک بڑے سانپ کی گود میں جا رہے ہو، تو سانپ تو چھوٹوں کو کھا جاتے ہیں، تم کس موت کے منہ میں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا کردار ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خود بنیادی طور پر سوچ ہی غلط رکھتے ہیں اور عمل بھی غلط رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک سادہ سی بات ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر نماز بھی فرض ہے، نہیں پڑھے گا سزا پائے گا، روزہ فرض ہے بغیر عذر شرعی چھوڑے گا سزا پائے گا۔ اسی طرح اخلاقیات سے لے کر کردار تک ایک لاہ عمل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، جہاں سے کوئی چھوڑے گا حکومت اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں اور آپ لوگوں کو قتل کرنا اور درے مارنا اور لوگوں کو ایذا دینا شروع کر دیں۔ یہ حکمرانوں کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے، انہیں بھی کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو جواب دیں گے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہر بندہ فیصلہ کر دے۔ ایک آدمی سڑک پہ قتل کرتا ہے، اب قاتل کی سزا موت ہے، دوسرا اس لیے اسے قتل کر دے کہ یہ قاتل ہے، تو یہ بھی قاتل کہلائے گا، اسے پھر سزا ملے گی، کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے اسے سزا دینے کا۔ اور اگر اسے عدالت پھانسی چڑھا دیتی ہے تو جج پر تو قتل کا مقدمہ نہیں بنتا، بندہ تو اس نے بھی مار دیا، اس لیے کہ اس کے پاس عدالت ہے، وہ اس کے پاس اختیار ہے حکومت کی طرف سے، اجتماعی معاشرے کا جو مرکز ہے اس کی طرف سے اس کے پاس اختیار ہے کہ مجرم کو سزا دے، وہ سزا کہلائے گی۔ میں اور آپ کسی قاتل کو قتل کر دیں گے تو ایک اور قتل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دین پر عمل نہیں کرتا تو اسے سزا دینے کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ جس کا آج رواج ہو گیا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اسے گولی مار دو، اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے اسے تباہ کر دو، اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کا نہیں، یہ عذاب کا کام ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے باعث ایذا بننا اور بلا اختیار کسی کو قتل کرنا، یہ ایسا ہے، ایک قتل ایسا ہے جیسے انسانیت کو قتل کر گئی۔ تو فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو کہ تم ایسے بے عمل اور نکمے لوگ تھے کہ اپنے نبی کی موجودگی میں تم عمل سے ہاتھ کھینچ لیا تم نے۔ ہم نے تم پر طور کو مسلط کر دیا، لٹکا دیا کہ اگر تم وعدہ نہیں کرتے کہ عمل کرو گے شریعت پر تو یہ گرا دیا جائے گا۔ اذا اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے عہد لیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون،
قوت سے پکڑو دین کو اور جو کتاب دی ہے اس پر عمل کرو تاکہ تمہارا رشتہ استوار ہو جائے اللہ رب العالمین سے اور تمہارا ایک ایسا نازک تعلق بن جائے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تمہیں اپنا مالک اپنے ساتھ محسوس ہو، تمہیں معیت باری نصیب ہو جائے، تمہیں اقربیت باری نصیب ہو جائے اور تم محسوس کرو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جاں سے قریب میرا مالک، میرا پروردگار، میرا معبود برحق میری رگے جاں سے قریب میرے ساتھ ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، تم ایسے بدبخت ہو کہ اس کے بعد پھر وعدے سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن اللہ کا نبی تم میں موجود تھا جو سراپا رحمت ہوتے ہیں، تمہاری اس بد عہدی کے بعد بھی اللہ نے تم پر رحم فرمایا، اور اگر وہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ فرماتا، درگزر نہ فرماتا، تو تم تباہ ہو جاتے اور تم دین و دنیا دونوں کھو بیٹھتے، یعنی بہت بڑے خسارے، بہت بڑے نقصان میں چلے جاتے۔ اللہ کریم نے تمہاری اس بدعہدی کے بعد بھی تم پر احسان فرمایا۔ اب ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود اس کا کرم ہے کہ ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، اس کا کرم ہے کہ ہمارے عیوب دنیا پہ ظاہر نہیں کرتا، اس کا احسان ہے کہ ہمیں زندگی اور زندگی کی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو آدمی اتنی کریم ذات، اتنے کریم نبی اور اتنے خوبصورت دین کو چھوڑ کر بیٹھے، تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہے؟ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، خلوص نیت عطا کرے، خلوص فی العمل عطا کرے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔